بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے اور پاکستان کی میڈیا کا گھٹیا کردار۔ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ PTI کی جو 8 فروری کی کال تھی کیا کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی، اس پر میں نے ولاگ بنایا، وہ ضرور سنیں، لیکن اس میں تھوڑا سا جو وہ چیزیں رہ گئیں وہ اس میں واضح کروں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جو میڈیا پر بیٹھے منافق لوگ، ان میں سب سے بڑا کردار حامد میر ہے، اور دوسرا سب سے بڑا منافق کردار جو ارشاد بھٹی ہے یہ ہے۔ ان دونوں کے بارے میں بات کروں گا اور آپ لوگوں سے رائے ضرور لوں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ عمران خان جو اڈیالہ جیل میں قید ہے کیا وجہ ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ عمران خان کو اقتدار چاہیے، عمران خان کو وزیر اعظم کی کرسی چاہیے، اس لیے وہ قید ہے، وہ یہ کرے یا یہ نہیں۔ سب سے بڑا ہے کہ وہ پاکستان کا مستقبل سوچ رہا ہے۔ دیکھیے، اگر عمران خان پاکستان کا مستقبل نہ سوچتا تو عمران خان جیل میں نہ ہوتا۔ دیکھیے، عمران خان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو عالمی طاقتیں ہیں یعنی امریکہ اور یورپ اور برطانیہ اور جو دبئی ہے، ان لوگوں کے مفاد کے خلاف ہے۔ دیکھیے، عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بنے جہاں انصاف اور قانون ہو، اور دیکھیے امریکہ کا ایک گھٹیا کردار پر ہم بات ایک ضرور بنائیں گے کہ امریکہ جمہوریت نہیں مفاد پرست ملک ہے، اس لیے اس پر ایک ٹاپک ضرور بنائیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ عمران خان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اسرائیل کے خلاف اور سخت جو ان کے ناکردگی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، عمران خان جیل میں اور سب سے زیادہ فلسطین پر ظلم کیا گیا، اور جو ان پر بم گرائے گئے اور ان کی جو ہڈیاں بھی ڈھانچے ہو چکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ امریکہ کی شروعات کی وجہ سے گرایا گیا جو بم تھا، جن کی سینٹی گریڈ اتنی زیادہ تھی کہ آپ جانتے ہیں ہزاروں میں ہے۔ اگر ہماری 100 پر 50 پر جائے تو ہم گرمی سے مرتے ہیں، اگر 50 سے اوپر چلا جائے تو کیا ہوتا ہے، 100 پر تو پانی کھولنے لگ جاتا ہے، اور وہ ہزاروں میں جس کی درجہ حرارت تھی۔ تو اس پر عمران خان بات کرتا، اور عمران خان نتن یاہو کو دہشت گرد کہتا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بے نقاب کرتا، لیکن جس طرح وہ بے نقاب ہوئی ہیں تو عمران خان کو جیل میں رہنا اس لیے ضروری تھا۔ تو اب پاکستان اس پر ٹاپک بنائیں گے۔ ٹرمپ نے اپنے غلاموں کو طلب کیا، اس پر بھی ہم ضرور ٹاپک بنائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عمران خان کی جیل میں رہنے کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان انسانی حقوق اور پاکستان کی عوام کا مسئلے پر بات کرتے اور لوگوں کو انصاف دلاتے، اور پاکستان کا سب سے جو اس وقت گھٹیا کردار ادا کیا وہ پاکستان کی عدلیہ یعنی سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ۔ تمام جج اپنے مفاد پرست ہیں جو انسانی حقوق کے دشمن ہیں، جن کا صرف اپنے عہدوں کے لیے۔ یحییٰ فریدی صاحب، آپ تو 3 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جائے گا، آپ کے پہلے بھی پالتو یحییٰ فریدی قاضی فیضی ہے، اس کا انجام دیکھ لیں۔ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، آپ کا آدھا وقت تو گزر گیا، آدھا وقت آپ کا چیف جسٹس گزر گیا، اب آدھا وقت رہتا ہے، آدھے وقت میں آپ کو بھی گزر جائے گا، یہ وقت گزر اور 3 سال ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کا انجام بھی وہی ہوگا۔ قاضی فیض عیسیٰ کا انجام دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو یہ قاضی فیض عیسیٰ، یہ یحییٰ فریدی یہ سوچا مجھے عینی عدالت میں لائیں گے، تو یہ عینی عدالت کی جج نہیں بنے گا، کسی اور کو لائیں گے جو ان کے لیے پالتو کام کریں گے۔ ابھی بیٹھا ہے نا جو پیچھے اپنا جج محمد علی اور دوجا مظہر خان اور بہت سے اور جج جو عہدہ لگائے بیٹھے ہیں، وہ بھی چیف جسٹس بننے کی خاطر بیٹھے، تجھے گھر بھیج دے گئے، تو یہ سوچ رہا مجھے عینی عدالت، تجھے عینی عدالت کا بھی چیف جسٹس نہیں بنائیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ سے یہ سوال آپ پوچھنا ہے کہ کیا آپ حامد میر منافق ہیں؟ دیکھیے، جو بھی عمران خان جو حق یا جنرلوں کے خلاف تھوڑی سی بات کرتا ہے تو اس کو ٹی وی چینلوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ حامد میر کو کیوں؟ حامد میر بہت بڑا زرداری کا ایک پالتو جانور ہے۔ دیکھیے، آپ نواز شریف پر تنقید کرے گا، لیکن جب بھی زرداری پر آئے گا تو یہ تنقید نہیں کرے گا، یہ پیپل پارٹی پر آپ نے کبھی نہیں سنو گا۔ دیکھیے، ذوالفقار بھٹو کون سا بڑا لیڈر تھا، ایک جنرلوں کا پالتو جانور تھا جس نے پاکستان توڑا تھا، اور جس نے پاکستان اپنے اقتدار کی خاطر ملک کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اور پاکستان کے جی بھٹو کے بارے میں یہ بتاؤں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ بھٹو لوگوں کو اغوا کرتا تھا اور لوگوں پر تشدد کرتا، جس طرح اس کی نواسی نے سیاست شروع کی ہے کہ
جو اس کے نمائندہ تھے ان کو اغوا کر لیا اور وہ عدالتوں میں پھیر رہا ہے کہ میرے کاغذ نہیں ہوتا ہے. اب تو ہمارے پاس بھٹو کوئی بڑا لیڈر تھا, بھٹو آسر پھانسی چڑھ گیا. بھٹو کو اچھی طرح میں تو کہتے سے عوام کے سامنے پھانسی دینی چاہیے. میں بھٹو کی پھانسی کی حمایت کرتا ہوں. بھٹو نے ملک توڑا تھا جنرلوں کے ساتھ مل کے, ان کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی, لیکن اکیلے بھٹو کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اب آتے ہیں ارشاد بھٹی جیسے پالتو جانور. مجھے یہ بتائیں ارشاد بھٹی کوئی انسانی حقوق پر بات نہیں کرے, تھوڑی سی کرے گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے منافقت کا کردار ادا کیا. وہ لوگ دیکھیے, کیا عمران خان کی بہن نے کوئی وزارت لی ہے؟ کیا عمران خان کی بہن کے پاس کوئی عہدہ ہے؟ کیا عمران خان کی بہن کے پاس کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا پی ٹی آئی کا عہدہ ہے؟ منافق آدمی تو یہ تو بتا کہ عمران خان کی بہنیں اپنے بھائی کے لیے آتے ہیں, وہ دن رات بیٹھی رہتے ہیں. منافق آدمی, تم عمران خان کا نام نہیں ٹی وی پر لے سکتے ہو. منافق آدمی, تو بہت بڑا منافق نکلا. ارشاد بھٹی جیسا میں نے گھٹیا انسان نہیں دیکھا. یہ مفاد پرست ٹولہ جو جیو نیوز پر بیٹھتے ہیں اور بھونکتے ہیں اور دن رات کتے کی طرح بکواس کرتے ہیں, یہ ان بغیرتوں سے سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ اسلام آباد میں دھماکہ ہوا اور اب تمہاری میڈیا گھٹیا کردار پسند دکھا رہی ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. تم جیسے گھٹیا انسان اور بغیرت انسان میں نے دیکھے نہیں. تمہارا میڈیا تو سب سے بڑا گرا ہوا اسٹیبلشمنٹ کا پالتو کتا ہے. تم بات کرتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. پاکستان کے بچوں کی لاشیں گر رہی تھی اور مسجد میں دھماکہ ہوئے اور آپ لوگ وہاں عیش و عشرت سے دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی بسنت منا رہے ہیں. آپ لوگوں کی غیرت نہیں ہے کہ پاکستان کا قتل عام ہو رہا ہے اور آپ کی ٹی ویوں پر ناچ گانے لگ رہے ہوتے ہیں. آپ بغیرت بیٹھے ہوتے ہیں, صبح و شام یہی کرتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں نے کیا کیا. آپ کو غیرت آنی چاہیے. مجھے بتائیں, عمران ریاض کو, صادق جان کو اور بہت سے اور صحافیوں کے, حمید بھٹی کو اور بہت سے لوگوں کو نکال دے. تم جیسوں کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ تم کیونکہ بغیرت ہو, تم وارداتیں کرتے ہو. ایک بیٹھا ہوتا ہے لڑا لپنڈا جس کا گھٹیا کردار مریم نواز کا پالتو کتا. پاکستانی قوم نے ان کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے. یہ نہیں بات کریں گے کہ اب بلوچستان کے 8 شہروں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا, وہاں حکومت ناکام ہوگی. ان کو مسئلہ عمران خان کی بہنوں سے ہے. دیکھیے عمران خان کی بہنیں آتی ہیں, وہ پارٹی کرتے ہیں, ان کا کردار ہے وہاں شیر افضل مروہ جیسا کتا آ کے بھونکتا ہے اور ان کے لوگ آ کے بھونکتے ہیں اور تم بھی ان کے ساتھ مل کر بھونکتے ہو. سوال ہونا چاہیے کہ بے شک آپ کو تنقید کرنا جائز ہوتی ہے. اگر وہ پی ٹی آئی کے عہدے پر ہوتی یا وہ عمران خان کی پارٹی پر کسی عہدہ یا وزارت لی ہوتی تو پھر آپ کا حق بنتا تھا. آپ تنقید کرتے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے, لیکن وہ کوئی نہ عہدہ رکھتی صرف اپنے بھائی کے لیے. تمہاری تو یہی ضرورت نہیں ہوتی عمران خان کی تصویر میڈیا پہ چلا سکو. تم میڈیا والوں کو شرم آنی چاہیے. آپ کہتے ہیں ہم یہ بہادر ہیں, یہ بہادر ہیں. آپ حامد میر زرداری کا پالتو کتا ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان نے قربانی نہیں دی, بھٹو نے زیادہ دی. کون سی بھٹو نے قربانی دی؟ بھٹو نے تو ملک توڑ دیا. بھٹو نے ووٹ چوری کیے تھے, شیخ مجیب کے اور بنگلہ دیش کی عوام پر حق کا ڈاکہ ڈالا تھا. اور تم کہتے ہو کہ بھٹو بہت بڑا لیڈر ہے. میں تو بھٹو کو غدار سمجھتا ہوں. بھٹو جیسا گھٹیا انسان میں نے دیکھا نہیں ہے, جس نے پاکستان میں اور عوام کے حق پر ووٹ ڈالنے کا کردار ادا کہ ادھر تم ادھر ہم. یہ کس نے کہا تھا؟ بھٹو غدار نے کہا تھا. بھٹو بڑا قومی ہیرو ہے. ایسے ہیرو پر ہم لعنت بھیجتے ہیں جس نے ملک توڑا ہو اور جس کا نواسہ یہ کہے کہ ہم ووٹ کی جمہوریت سے اور لوگوں کو اغوا کر کے تشدد کر کے سب سے زیادہ صحافی سندھ میں قتل ہوئے, اور یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے جمہوریت میں لوا کے درندہ ہے. شریف خاندان تو چلو کہتے بھی نہیں ہم جمہوریت پارٹی ہیں, جمہوریت پارٹی, لیکن یہ تو جمہوریت کہتے ہیں اور تم لوگ بغیرت باغ دفاع کرتے ہو. اگر علیمہ خان کے پاس یا اس کی بہنوں کے پاس کوئی پی ٹی آئی کا عہدہ ہوتا تو ہم ضرور ان پر تنقید کرتے. بسنت منائے نہ منائے, ہر شخص کا شوق ہوتا ہے, کوئی کرے نہ کرے. تم مجھے بتاؤ, میڈیا پر عمران خان کی تصویر نہیں چلا سکتے. کون سے میڈیا آزاد ہے؟ میڈیا داد ہے فلاں فلاں جیسا گھٹیا کردار. دیکھیے اب سہیل افریدی کو عمران خان کا بھتیجا یا بھانجا ہے. عمران خان کا بھانجا جو پارٹی میں سیاسی قدم فوجی ملٹری کا سزا جیل میں کاٹ رہا ہے. عمران خان کے جو علیمہ خان کے جو بیٹے گرفتار ہوئے ہیں ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. جن لوگوں کا سیاست سے تعلق ہے, نورین خان کے بیٹے حسن خان وہ جو وکیل ہیں وہ قید بیٹھے ہیں, اس پر آپ بات کریں. آپ یہ بات نہیں کریں گے کہ 9 مئی کو یہ ہوا تھا, 9 مئی ہے. مجھے بتائیں کہ سیکورٹی وہاں کہیں گئی تھی, پولیس کہاں گئی تھی عمران خان کا؟ اس پر انشاءاللہ ضرور بھی لوگ بنائیں گے. میڈیا ہمیشہ گھٹیا کردار ادا کرتی ہے. پاکستان کا میڈیا ہمیشہ پالتو جانور ہے, ایسے ٹاپک پر بات ہی نہیں کرتی. یہ نہیں پوچھے گی سوال کہ 8 شہروں میں کیسے دہشت گرد آ گئے
اور کیسے بینکوں کو لوٹا گیا اور کیسے اسلام آباد میں دہشت گردی ہو گئی. اس دارالحکومت میں کہاں تھی حکومت, کہاں تھی ایک جی ایس ایچ او کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو شہدے کو یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن نکلے اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے, اس کے اوپر یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اسلام آباد پولیس تو یہ بنا دی آپ لوگوں نے. اور میڈیا کہتے ہیں ہم آزاد ہیں, عمران خان کی بہنوں کے پاس نہ ہوتا ہے. یہ سب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کا پیغام لا کر قوم کے سامنے رکھتی ہیں. تو اس لیے عمران خان کی بہنوں پر یہ پالتو جانور چھوڑے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے تم ڈی جی ایس پر کے پاس جاتے ہو, وہاں تمہیں ہڈی ڈال جاتے ہو, تم لکوں میں لگتے ہو اور بھونکنے کے لیے آ جاتے ہو. اور لونڈا لپاڑا جس کی غیرت نہیں ہے, منافق آدمی, وہ وقت دور نہیں جب تمہیں بھی اسٹیبلشمنٹ اپنے وہ عمران راز خان کی بات مجھے یاد ہے گی جس نے اس میں ملاقات میں کہا تھا کہ کاشف عباسی سے کہ عمران خان صاحب ہلکا ہاتھ رکھیں. تو کاشف عباسی اور عمران ریاض نے بھی کہا تھا. مجھے ایجنسیوں والے کہتے تھے کہ اپنا جس طرح کاشف عباسی بات کرتا, آج کاشف عباسی کہاں ہے؟ وہ حامد میر کرتا ہے زرداری کا پالتو جانور. تمہیں میڈیا سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ اور میں حامد میر وہ منافق آدمی جس نے کہا تھا مجھے جنرل باجوہ نے نکالا تھا. دیکھیے ہم جنرلوں سے اختلاف کرتے ہیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جنرلوں کے گھر گھس جائیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ آصف منیر کی بیٹیوں کے بارے میں یا جنرل فیض امیر کی بیٹیوں یا جنرل ندیم انجم جو موجودہ ڈی جی ان کے گھر نہیں, وہ ہماری بہنیں, وہ ہماری بیٹی ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ان کے گھر جائیں. ہمیں جس مرد کا مقابلہ مرد سے ہوتا ہے, ہماری بہنوں بیٹیوں سے نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ چاہیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی بیٹی کے بارے میں میرا اختلاف ہے. میں نے کبھی نہیں کہا جو ہاں سیاست میں مریم نواز ہے, ہم نے مریم نواز پر تنقید کی ہے. میں نے کبھی مریم نواز کی بیٹیوں کے بارے میں نام نہیں لیا. میں نے کبھی زرداری کی جو بیٹی سیاست میں ہے اس پر بات کی ہے. جو سیاست میں نہیں ہے ان پر ہم نے کبھی بات نہیں کریں گے. ہاں جو ہمیں اختلاف ہے ہاں ان کی بات سے اتفاق کر سکتے ہیں. میں نے شہباز شریف کی کبھی بیگم کا نام نہیں لیا. میں نے کبھی شہباز شریف کی بیٹیوں کا نام نہیں لیا کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر وہ سیاست پر ہوں گے ہمارا اختلاف ہوگا, ہم ان کے اختلاف وہ بات کہ ہم مریم نواز پر تنقید کرتے ہیں تو سیاسی اختلاف پر کرتے ہیں, ہم ان کے کارناموں پر کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا, ہم نے نجی نہ محفلوں پر ان کے آپ جاتے ہیں کبھی عمران خان کی بیگم پر جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, آپ اس پر بھونکتے ہیں. آپ کو شرم آنا چاہیے. اور حامد میر کو جو عمران خان کے دور پر تھا وہ اس نے ایک گھٹیا الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہم جنرلوں کے گھر میں گھس جائیں گے. دیکھیے کوئی غیرت مند بھی ہو, جنرلوں سے آپ 100 اختلاف کریں لیکن ان کے جب گھر کی بات کریں گے تو آپ لوگوں کو ہوگا, تو اس لیے آپ کو نکالا گیا تھا. تو ایم ایس نیوز کی ناظرین یہ تھی حامد میر کی. اور آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ 8 فروری کی جو کال کامیاب تھی 50% اس کا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے بند کیا. اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کے لوگ اور خاص طور پنجاب کے لوگوں کا کوئی کردار نہیں تھا. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں. اگر کسی کی دل آزادی ہوئی تو ہم معذرت خواہ ہیں, لیکن ہم 2 صحافیوں پر جو اصل بات تھی حامد میر اور شاد بھٹی پر, اس پر کوئی معذرت نہیں کرتے, اس پر ہم نے حقیقت بیان کی. شکریہ.